السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قبلہ کس طرح چینج کیا گیا، جو عام طور پر کہانی مشہور ہے کہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں اور جہاں کہیں پھر کر لو اپنا منہ اس کی طرف، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ جہاں کہیں بھی اگر مسجد حرام کی طرف منہ کرے تو یہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ زندگی گزار سکے۔ آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو ہمیشہ اس وقت سمت نہیں چل سکتے، کبھی الٹا بھی چلنا پڑے گا، کبھی ترچھا بھی چلنا پڑے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آئیے اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں سورہ بقرہ اور آیت نمبر 144 144۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اسے سمجھاؤں گا، اور پھر آخر میں بتاؤں گا کہ آج کے دن کس طرح قابل ہدایت ہے۔ 2 کی 144، پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ۔ ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کا منہ آسمان کی طرف پھرنا، تو ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ بس آپ اپنا منہ مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف۔ اور بے شک اہل کتاب ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہ ہے روایتی ترجمہ، جہاں سے یہ کہہ رہے کہ ایک تو بار بار منہ پھیرنا، آسمان کی طرف دیکھنا، اور پھر اس کے بعد جو وہ اللہ پسند کر لیا اور اس نے کہہ دیا کہ مسجد حرام کی طرف اپنا منہ پھیر لو، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جہاں کہیں تم ہو تو اپنا منہ اسی کی طرف پھیر لو۔ یقینی سی بات ہے یہ تو کسی طرح قابل اتباع ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیا کچھ ہے، ذرا اس کو سمجھیں کہ یہاں اللہ کیا حکم دے رہا ہے اور بات کیا سے کیا ہو گئی۔ قد نرا، یقینی ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، تمہارا پلٹنا، وجہ کا، تمہاری توجہ، فی السماء، بلندی میں، یعنی خاص بلندی میں، فلنولینک، بس ضرور ہم پلٹنے کے لیے ہیں تمہیں، قبلتن، سامنے لانا، یا اس قبلہ کے ترضا، وہ جس سے تمہاری رضا ہو، جس سے تم پسند کرتے ہو۔ پھر فولی وجہ کا، بس پلٹو اپنی توجہ کو، شطر المسجد الحرام، شطر کہتے ہیں دور ہونے کو، اور مسجد کہتے ہیں فرما برداری کی جگہ کو، اور حرام میں چھوڑ دینا، تو چھوڑی ہی فرما برداری کی دور ہوتی ہوئی سمت۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، فولو، پس پلٹو، وجوہکم، اپنی توجہوں کو، شطرہ، اس سے دور ہوتی ہوئی سمت۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جنہیں الکتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، ضرور وہ یہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ کہ یہ الحق ہے ان کے رب سے، یعنی یہ خاص سچائی ان کے رب سے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، غفلت کو، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ پہلے میں اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اسے سمجھاتا ہوں۔ تو یقینی بلندی میں تمہاری توجہ، تمہارا پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں، بس ضرور ہم تمہیں پہلوں سے پلٹنے کے لیے ہیں، اس پر تمہاری رضا ہو، بس تمہاری توجہ کا پلٹنا ہو، چھوڑی ہوئی فرمانبرداری کی جگہ سے دور ہوتی ہوئی سمت، اور جہاں کہیں تم ہو بس تمہاری توجہ اس سے دور ہوتی ہوئی سمت پلٹ جائے۔ اور بے شک الکتاب جن لوگوں کو دی گئی ہے، ضرور وہ یہ جانتے ہیں، یہ کہ ان کے رب سے یہ خاص حق ہے، یعنی خاص سچائی ہے، اور جو یہ عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ غفلت کو نہیں ہے۔ یہ تو تھا اس کا روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ جو یہاں پر کہہ رہا ہے، یہ آپ کا منہ آسمان کی طرف پھیرنا تو ہے ہی نہیں، آپ کہاں سے لے آئے؟ کہا آتا ہی تمہارے لیے، آج ہم پڑھ رہے، ہم سے مخاطب ہے۔ یقینی تمہارے پلٹنے، تمہاری توجہ کا تمہارا پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں، کدھر؟ بلندی میں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بلندی کی طرف جائے، ہر ایک کی توجہ اسی طرف بلندی کی طرف ہوتی ہے، کوئی بھی پستی میں رہنا نہیں چاہتا۔ تو یقینی ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری توجہوں کا پلٹنا بلندی میں۔ تو یہ کیا ہے؟ اب اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ بلندی میں صرف توجہ کرنے سے تو بلندی پر نہیں جائیں گے، اس کے لیے کچھ طریقہ کار بھی ہوتا ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ پس ضرور ہم تمہیں پہلوں سے پلٹنے کے لیے ہیں، یعنی جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ تم پہلے سے ہو، تو ہم ضرور اسے پلٹنے کے لیے ہیں، اور تمہاری رضامندی سے، جس پر تم راضی ہو۔ تو ہر وہ شخص جو اپنی موجودہ سطح سے اوپر بلندی کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، تو ضرور اسے پلٹے گا جو کچھ اس کے سامنے ہے اپنی رضامندی کے ساتھ، جو کچھ خود اس کی رضامندی ہوگی، جو کچھ وہ خود چاہے گا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بس پلٹو اپنی توجہوں کو، چھوڑی ہوئی فرمانبرداری کی جگہ سے دور ہوتی ہوئی سمت۔ شطر کہتے ہیں دور ہوتی سمت کو، تو آپ نے جو فرمانبرداری کی جگہ چھوڑ رکھا ہے، اللہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ ہر جگہ کو فرمانبرداری کی جگہ بنائیں۔ ہم نے اللہ کے نظام کو ترک کر دیا، اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کیا، تو جہاں اللہ کا نظام نہیں ہوتا وہاں اللہ کے قوانین نافذ نہیں ہوتے۔ جب اللہ کا قانون ہی نہیں ہوگا تو قانون جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ ظلم والا چل رہا ہوتا ہے۔
کیونکہ اللہ ظلم سے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے، روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے، اور آپ اسی اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، روشنی کی طرف آنا نہیں چاہ رہے. تو یہ آپ کی سمت مزید دور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ سے دور ہوتی ہوئی سمت جو تم توجہ کر رکھے، اس سے پلٹو. پلٹنا کہاں آپ کو، جو آپ نے جس جگہ کو فرما برداری چھوڑ رکھا ہے، یہاں سے آپ کی سمت مزید دور ہوتی چلی جا رہی ہے. جو کچھ اللہ بتا رہا ہے اس کے نظام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے اب اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں کہیں تم ہو، بس اپنی توجہوں کو اس دور ہوتی ہی سمت میں پلٹ لو. فرما برداری کی جگہ سے آپ جتنا دور ہو رہے ہیں، آپ کو اتنا ہی اس کے قریب آنا. تو اس دور ہوتی ہوئی سمت سے آپ کو اپنی توجہ کو فوراً پلٹنا ہے، جہاں کہیں بھی ہوں. اور یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں کو الکتاب دی گئی ہے، یقینی سی بات ہے الکتاب سے وہ بلندی کا راستہ ملتا ہے. الکتاب سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد کیسے بنانا ہے. الکتاب سے سمجھ میں آتا ہے کہ اب آپ شطر کس طرح کریں گے، اس سے اس دور ہوتی سمت سے کیسے نکلیں گے. تو یہ الکتاب ہی آپ کو بتائے گی. تو بے شک جو لوگ جنہیں الکتاب دی گئی ہے، ضرور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے رب سے یہ الحق ہے، ان کے رب سے یہ خاص حقیقت ہے، خاص سچائی ہے. الحق، حق کہا جاتا ہے سچائی کو. اور کیونکہ قرآن میں بھی تمام احکامات حق والے ہیں، لہذا قرآن کو بھی حق کہا گیا ہے. تو یہ جو الحق ہے خاص طور پر ان کے رب سے، رب سے حق کیا ہے، رب کی کتاب میں ہی موجود ہے. اور یہ الکتاب جنہیں دی گئی وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الکتاب میں اللہ نے حق دیا ہے. پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک یعنی اللہ جو ہے وہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کے بارے میں غفلت کو نہیں ہے. اللہ جو وہ آنکھ بند کیے وہ نہیں ہے. آپ جو عمل کرتے رہیں گے اسی کے مطابق آپ کو نتیجہ ملتا رہے گا. یہ نتائج آپ کے اعمال کے ذریعے آئیں گے، بغیر عمل کے نہیں آئے گا. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر عمل نہیں کریں گے تو آپ بے شک کتنی ہی اپنی توجہ کو پلٹ رہے ہیں، کتنی ہی آپ بلندی کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ہرگز بلندی کی طرف نہیں جا سکتے. تو یہاں کہیں بھی کسی خاص شخص کو مخاطب نہیں کیا گیا. آج ہم پڑھ رہے تو ہم مخاطب ہیں، کل جو لوگ پڑھ رہے تھے وہ مخاطب تھے، اور کل آنے والے میں جو لوگ پڑھیں گے وہ مخاطب ہوں گے. تو اللہ ہر اس مخاطب سے جو اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کو ہی کہہ رہا ہے کہ تم جو اپنی توجہ بلندی کی طرف پلٹا رہے ہو، پلٹ رہے ہو، تو یقینی سی بات ہم تو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جس پوزیشن میں ابھی تم ہو، اس سے پلٹنے کے لیے تمہیں تمہاری ہی رضامندی چاہیے. تمہیں ہی اپنی رضا سے وہ کام کرنا پڑے گا. کام کیا کرنا پڑے گا؟ جو اللہ بتا رہا ہے کہ اپنی توجہ آپ کو اس چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ سے، اس سمت سے مزید دور ہو جائیں گے. دور ہوتی اس سمت چلی جا رہی ہے. یعنی آپ جتنا اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کر رہے، جتنا اس کے قوانین سے دور ہیں، جتنا اس کے نظام سے دور ہیں، تو آپ کی فرما برداری کی جگہ جو اتنی ہی دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جتنی فرما برداری کی جگہ دور ہوگی، جہاں فرما برداری چھوڑ رکھیں گے، وہیں بدامنی، خوف، حزن وغیرہ سب کچھ موجود ہوگا. تو اس لیے جو توجہ ہے آپ کی اس چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ سے دور ہوتی ہوئی سمت پہ ہے. تو اب جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے، آپ کو اپنی توجہ اسی طرف لانا ہے جس سے آپ دور ہو رہے ہیں. یعنی جس الکتاب کے نظام سے جو آپ دور ہو رہے ہیں، اس کتاب کے نظام کی طرف آنا پڑے گا. اور نظام کی طرف آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یقینی سی بات ہے جن لوگوں کو الکتاب دی گئی ہے، کتاب سے جو درس لیں گے، جو کتاب سے احکامات کو سمجھیں گے، کتاب کے مطابق عمل کریں گے، وہی کامیاب ہوں گے. تو کتاب سے جو لوگ درس لیتے ہیں، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ان کے رب سے خاص سچائی یہی کچھ ہے. اس کے علاوہ کوئی سچائی نہیں. اس کے علاوہ کوئی سا بھی راستہ اختیار کر لیں، آپ ترقی کی سمت نہیں جا سکتے جب تک اللہ کے راستے کو نہیں اپنائیں گے، جب تک اللہ کی دی ہوئی احکامات کے مطابق عمل نہیں کریں گے. تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے، اس پر مکمل فرما بردار ہونے سے ہی آپ کی جگہ بھی فرما برداری والی بنے گی، اور پھر وہاں پر خوف اور حزن غائب ہوگا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جو کچھ عمل کر رہے ہیں اللہ اس سے غفلت کو نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کے اعمال کے مطابق ہی آپ کو نتائج ملتے رہیں گے. تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے. یہاں اللہ کسی بھی، اول تو خانہ کعبہ کا نام ہی نہیں ہے، مسجد حرام کو انہوں نے بریکٹ میں خانہ کعبہ کیا. اب یہ حرام حلال سب کو پتہ ہے کہ حلال کا مطلب اپنانا، حرام کا مطلب چھوڑنا. اب یہاں پر حرام کا احترام کیوں بنا دیتے ہیں اور خانہ کعبہ کیوں بنا دے رہے ہیں؟ یہ ان مترجموں کی یعنی کہ چال بازی ہے، جو قرآن سے لوگوں کو دور کر بیٹھے ہیں. یہ ہمارے وہ روایتی مترجمین ہیں جنہوں نے قرآن سے سب کو دور کر رکھا ہے، اور انہی باتوں سے ملحدین فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، اور اسلام دشمنی میں وہ اللہ اور اس کے کتاب کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور عام لوگ بیچارے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. تو ہوشیار رہیں ملحدوں سے، خاص طور پر کہ ملحد آپ کے انہی ترجموں کو لے کر آپ کو بہکا رہے ہیں اور قرآن کے خلاف
ایک پوری فوج تیار کر رہے ہیں، قرآن سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کے حقیقی پیغام کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس سے متنفر ہونے کی کوئی بات ہی نہیں رہے گی، اور اس کے مطابق عمل کر کے وہ نتائج بہت جلد از جلد حاصل کیا جا سکتا ہے جس سے آپ انتہائی دور ہیں۔ تو مکمل آپ کو جو اپنی توجہ ہے، اگر بلندی کی طرف جانا ہے تو اللہ کی کتاب کے ذریعے ہدایت لے کر اس پر عمل کر کے ہی ہوگا، عمل نہیں کریں گے تو ہرگز نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔